حضرت خواجہ حسن رسول نما کا واقعہ تربیت الاشاق میں لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب خواجہ حسن رسول نما کے مرید تھے جو کہ سخت غربت کی زندگی گزار رہے تھے، تو ان کی بیوی اکثر ان کو برا بھلا کہتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ جاؤ اپنے پیر و مرشد کے پاس اور ان سے پڑھنے کے لیے کچھ پوچھو، ان سے پڑھنے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ تو جب مولوی صاحب اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا خواجہ حسن رسول نما نے کہ بھئی تم اپنی بیوی سے ہر وقت مجھے برا بھلا کہلواتے رہتے ہو، چلو رات کے پچھلے پیر بیٹھ کر یا بابو کا وظیفہ پڑھا کرو، یا باب یا بابو۔ تو اب وہ تو تھے مولوی صاحب جن سی، اب وہ اپنے علم کے بل بوتے پر دل میں سوچنے لگے کہ حضرت نے یا بابو جو ہے یہ شاید غلبہ حال میں کہہ دیا ہے، یہ ان کی توجہ نہیں تھی، اصل میں وہ یا وہابو کہنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بے دھیانی میں یا بابو کہہ دیا۔ تو چنانچہ اب وہ مولوی صاحب تھے تو انہوں نے، حضرت نے تو حکم فرمایا تھا کہ یا بابو پڑھنا ہے، انہوں نے یا بابو کی بجائے یا وہابو پڑھنا شروع کر دیا، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ جب 20 دن گزر گئے، 20-25 دن گزر گئے اور کوئی اثر نہ ہوا، حالات پہلے کی طرح خراب مفلسی اور تنگ دستی جون سی ہے، بیوی نے پھر چلانا شروع کر دیا۔ تو مولوی صاحب دوبارہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، خواجہ حسن رسول نما ان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ بھئی تم اپنی بیوی سے خواہ مجھے برا بھلا کہلواتے ہو، تو حالانکہ قصور تو تمہارا اپنا ہے، اور میں نے تو تمہیں یا بابو پڑھنے کے لیے کہا تھا، تم یا وہابو پڑھتے رہے جون سے، تو اب جاؤ اور یا ببویا پڑھا کرو۔ اب مولوی صاحب رات کو اٹھے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کافی دیر اپنے علم کی ہاں اور نہ کی کشمکش میں رہے کہ مجھے اب یہ پڑھنا چاہیے، مگر پہلے بھی ڈانٹ پڑ چکی تھی کہ بھئی تمہیں پڑھنے کے لیے کچھ دیا تھا اور پڑھتے رہے ہو تم کچھ اور۔ تو آخر انہوں نے کہا یا ببویا ہی پڑھنا چاہیے، بھلے اس کے کوئی معنی سمجھ میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے یا ببویا پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ اس وقت کے بادشاہ کے جو آدمی ہیں انہوں نے دروازے پر دستک دی اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ اب مولوی صاحب نے جب یہ سنا تو وہ ڈر گئے، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ کا یہ دستور تھا کہ جب اس کو کسی کو قتل کرنا ہوتا تھا تو وہ رات کے وقت اس کو بلوا کر اس کو آرام سے قتل کروا دیتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر بات مشہور یا لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اب وہ بیوی بچوں سے، کیونکہ باہر سپاہی کھڑے تھے، بادشاہ کے آدمی تھے، انہوں نے لے کے جانا تھا محل میں، گھر کے اندر تو کوہرام مچ گیا، سب رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے روشنی میں دیکھ کر کہا کہ ہاں، مولوی صاحب کو جب اس نے دیکھا اس نے کہا ہاں یہی ہیں، جاؤ انہیں غسل کراؤ اور اچھے کپڑے پہنا کر ہمارے پاس لے آؤ۔ اب مولوی صاحب نہا دھو کر ان کو کپڑے اچھے سے پہنائے، بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، مگر شش و پنج میں تھے کہ پتہ نہیں کیا حکم جاری ہوتا ہے، میری موت کا کوئی پروانہ جاری ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب بادشاہ نے یہ کہا کہ آج سے آپ ہمارے شہزادے کے استاد ہیں، آپ ہمارے شہزادے کے اتالیق ہیں، اور اتنی جاگیر، اتنے گھوڑے اور اتنے ہاتھی آپ کی نظر، یعنی مال دولت انہوں نے مولوی صاحب کو دے دیا۔ اور جب ملکہ کو پتہ چلا تو تربیت اشاق میں لکھا ہے کہ اس نے بھی 50,000 اشرفیاں مولوی صاحب کی خدمت میں بھیجیں، اور اس نے کہا کہ اچانک یہ معاملہ ہوا ہے، اس لیے فی الحال تو آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس بادشاہ نے مولوی صاحب سے اس نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ حضرت حسن رسول نما یہ کون بزرگ ہیں اور کہاں رہتے ہیں، تاکہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، کیونکہ تعجب کی بات ہے کہ میری مملکت کے اندر یہ بزرگ موجود ہیں اور مجھے علم ہی نہیں ہے کہ میرے ملک کے اندر ایسی ہستیاں بھی رہتی ہیں۔
کیونکہ مجھے رات رسول خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اس بادشاہ کو خواب میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، وہ بادشاہ مولوی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں مولوی صاحب کو اپنے لڑکے کا استاد مقرر کر لو، کیونکہ ہم حسن رسول نما کی بات نہیں ٹال سکتے۔ اب قصہ تو لمبا مگر مختصر یہ کہ حضرت خواجہ حسن رسول نما نے، یعنی کہ خواجہ حسن رسول نما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو ایک چیز باور کروا دی کہ یہ جو خواجہ حسن رسول نما، یہ ہمارے اتنے پیارے غلام ہیں، یہ اتنے پیارے ہیں کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ جو مولوی صاحب فلانے ہیں، یہ اس مولوی کو اپنے بیٹے کا استاد فوراً مقرر کر دو۔ تو بہرحال اس بادشاہ نے اس مولوی سے پوچھا، تو آگے واقعہ لمبا ہے مگر میں آپ کو اس کو قصہ مختصر کرتے ہوئے کہ حضرت خواجہ حسن رسول نما نے بعد میں مولوی صاحب کو بتایا، اپنے اسی مرید کو بتایا کہ جب تم اس شش و پنج میں تھے کہ یا ببویا پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کیفیت دیکھ کر تبسم فرما رہے تھے، تو میں نے آپ سرکار کو خوش دیکھ کر موقع غنیمت جانا۔ خواجہ حسن نما، روحانیت کی دنیا میں جو تصوف کی دنیا ہے اور روحانیت کی دنیا ہے اور اولیاء اللہ اور یہ جو ولایت کی دنیا ہے، اس دنیا میں جو خاص الخاص لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو جب کچہری لگتی ہے تو اس میں کچھ خاص بزرگ ہستیاں جو بھلے دنیا سے چلے گئی ہیں یا دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ اس محفل اور حضور کی اس کچہری میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو خواجہ حسن رسول نما مولوی صاحب کو کہنے لگے کہ جب تم اس شش و پانچ میں مبتلا تھے نا، تو اس وقت جو ان سے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کیفیت دیکھ کر تبسم فرما رہے تھے، تو میں نے جب حضور کو خوش دیکھا، حضرت خواجہ حسن رسول نما نے، تو میں نے موقع غنیمت جانا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور آپ بادشاہ کو حکم فرمائیں کہ اس کو اپنے بیٹے کا استاد مقرر کر لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بادشاہ کو یہ حکم دیا کہ اس شخص کو اپنے بیٹے کا استاد مقرر کر لو۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو بھی حروف یا اعداد ہوں، فتح کا دروازہ اسی سے کھلتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کی زبان سے جو بھی الفاظ ادا ہو جائیں، وہ کی معنی رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، مالک ارض و سما ان کی لاج رکھتا ہے اور فتح اور کامیابی کو ان کلمات سے جوڑ دیتا ہے۔